یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم الحرام، شب 10 محرم الحرام، شب عاشور۔ آج شب عاشور ہے۔ آج کربلا کے میدان میں گھرانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کئی ہستیوں کی یہ آخری رات ہے، کیونکہ کل صبح ہوتے ہی سارے کا سارا منظرنامہ بدل جائے گا اور دردناک ترین دن کا آغاز ہونے کو ہے۔ ہم آج کی اس شب کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں علماء کرام اور نعت خواہ حضرات اور نوحہ خواہ حضرات سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور کل جب وقت عصر ہوگا، ابھی شب عاشور ہے، اور جب وقت عصر ہوگا تو پھر ایک صدا گونجے گی کہ میں حسین ہوں، اور پھر امام حسین جنگ کریں گے اور پھر مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جائیں گے۔ میں ابتدا میں گزارش کروں گا جناب مرزا حسن مجتبیٰ صاحب سے کہ کلام سے آغاز کریں، پھر میں علماء کرام کی طرف آتا ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا ہے، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، زانوں پہ سر کو رکھ کے کہا، ایک ضعیف نے زانوں
سر کو رکھ کے کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے زخم بتا ہے اکبر کہاں ہے زخم بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں ارے دے دو میری بہن کو ردا ہے دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں ہے شیری کے گھر جو پہنچا یہ بیووں کا قافلہ شیری کے گھر جو پہنچائے بیووں کا قافلہ نیزے سے ایک سر نے کہا ہے نیزے سے ایک سر نے کہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تشریف فرمائے جناب وسیم وسیع صاحب سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. غیر مشہور و معروف نعت خواں بہت شکریہ. اور جناب قبلہ مفتی اکرام حسین قادری صاحب قبلہ بہت نوازے بہت شکریہ. علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک سماع باندھا ہے مرزا حسن صاحب نے. میں چاہوں گا ابتداً رضا داؤدانی صاحب آپ مختصر اس حوالے سے بتائیے گا. آج کی شب اب ظاہر ہے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پہ پوری نشریات بھی ہو سکتی ہے اس ایک عنوان پہ صرف, لیکن شب عاشور اور امام حسین اس عنوان سے آپ مختصر فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ حملہ تو تاسوعہ ہی کو ہو گیا تھا. اگر آپ غور کریں نا تو تاسوعہ کو حملہ کر دیا گیا تھا, اور پھر جب حملہ ہوا تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کو پسند فرمایا عبادت پروردگار عالم کے لیے, اور یہ کہا تھا کہ عباس تم جاؤ اور جا کر یہ بات کرو کہ ایک شب اس لڑائی کو مؤخر کر دو, ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ میں اس سے راز و نیاز کو اور مناجات کو کتنا پسند کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جناب عباس علمدار لشکر ہیں, ان کے لیے مقابلہ کرنا, جنگ کرنا, تلوار چلانا بہت آسان ہے, مگر یہ ہے وہ وفاداری جس کو آپ لائلٹی کہتے ہیں, سنسیئرٹی کہتے ہیں, کمٹمنٹ کہتے ہیں, کہ صرف جوش دکھانا نہیں. اگر امام حسین علیہ السلام نے قاصد بنا کر ایک نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو اس ڈیوٹی کو بھی حضرت ابوالفضل عباس نے بطریق احسن انجام دیا. اور پھر اس کے بعد وہ ساری ڈسکشنز جو وہاں پر ہوئی کہ کیا مہلت دینی چاہیے, نہیں مہلت دینی چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ نہیں یہ ایک رات جو ہے ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں. اور پھر وہ رات پوری اس طرح سے گزری ہے, ساری کی ساری رات, کہ جس طرح سے یہ تعبیر ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے سے بنبنانے کی آواز آتی ہے,
اسی طریقے سے خیمہ حسینی سے عبادت پروردگار کی آواز آ رہی تھی. کہیں پر اللہ اکبر کی صدا، کہیں پر سبحان اللہ کی صدا، کوئی نماز میں، نافلہ میں، نماز شب میں، تہجد میں، تسبیح میں، تحلیل میں، تمجید پروردگار میں، اس انداز سے. اور اسی میں پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم یاد رکھنا کہ یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. ایک کام کرو، اگر تم کو جانا ہے تو تم چلے جاؤ اور کسی قسم کا بوجھ، پریشر بھی محسوس مت کرو. تم اگر جانا چاہو تو بالکل چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. یعنی وہ جو بیعت کا عنوان تھا نا، کہ میں وہ بھی لفٹ کرتا ہوں اور مطمئن رہو کہ جنت میں تمہارا کوئی مرتبہ بھی کم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اس میں بھی سمجھائیے گا، سوری کی بات کر رہا جی ہوں، یہ ٹیکٹیکلی بھی ایک بہت ہی کیا اسٹرینج اسٹریٹجی نہیں، مجھے سمجھائیے گا ذرا کہ دنیا بھر کے جو حکمران ہیں یا جو لیڈران ہیں وہ جنگ سے کچھ گھنٹے پہلے مجتمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جتنا ہو سکے یہاں وہ شب عاشور چراغ بجھا کے کریں کہ جس کو جانا چلا جاؤ، اور کوئی پریشر بھی نہیں ہے، کوئی مورل پریشر بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس پورے سفر میں چند مرتبہ یہ بات کہی. یعنی راہ کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک آدھ مرتبہ یہ کہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، مجھے اطلاع مل چکی ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. جو جانے والے تھے وہ راستے میں چھٹتے گئے. یہ وہ فائنسٹ لاٹ تھا، یہ وہ خالص ترین لاٹ تھا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اس طرح سے ایڈریس کیا. اور پھر اس موقع پر کوئی بھی نہیں گیا. اور جب کوئی نہیں گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا کہ میں چراغ کو بھی گل کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ محسوس کرو شرمندگی کی وجہ سے. ہاں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کے کسی پریشر کی وجہ سے جو پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں حق یہی ہے، یہی ہونا چاہیے. یعنی اب آپ ذرا دیکھیے کہ نہ دنیا کے حوالے سے نہ آخرت کے حوالے سے کوئی پریشر باقی نہیں رہا. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی نہیں گیا. اور پھر جو خطبے دیے ہیں اس موقع پر، جو اسپیچز ہیں، وہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے کہ جناب زہیر ابن کین نے کیا کہا، حضرت ابوالفضل عباس نے کیا کہا، جناب حبیب ابن مظاہر نے کیا کہا. اور وہ بڑی نمائندہ تقاریر ہیں کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر وفاداری اور لائلٹی کس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسی شب میں جناب قاسم کے ساتھ وہ جو مکالمہ ہے کہ جناب قاسم اس لیے کہ کم سن تھے امام حسن علیہ السلام کے فرزند، تو انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ چچا جان مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا شامل نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا مجھے صرف اتنا تو بتاؤ، تم موت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو کہ کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام شامل ہے یا نہیں، اتنا تو بتاؤ کہ موت تمہیں کیسی لگتی ہے. تو وہ جو جواب دیا ہے نا جناب قاسم علیہ السلام نے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مگر وہ ذائقہ کیسا ہے؟ وہ جناب قاسم نے بتایا کہ انسان جب حق پر ہو تو ذائقہ کیسا ہوتا ہے. جناب قاسم نے کہا یا ام احلی من الاصل، اے چچا جان موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں. یہ 13 برس کا بچہ بول رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قاسم ابن حسن علیہ السلام. اور پھر اس موقع پر جو امام حسین علیہ السلام کا جواب تھا کہ بیٹا شہادت پانے والوں میں تم کیا، وہ 6 مہینے کا اصغر بھی شامل ہے. تو میں اس سے پہلے کہ مفتی اکرام صاحب سے ذرا اس حوالے سے مزید بات کروں. آپ نے مجھے اسی عنوان سے کہ جب جس کا مولانا رضا داؤدانی صاحب نے تذکرہ کیا کہ شب عاشور امام حسین نے کہا اور کوئی نہیں گیا، کوئی گیا ہی نہیں، آپ اس عنوان سے ہمیں سنا دیں اور پھر میں مفتی اکرام صاحب سے ذرا سنتے ہیں. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں. غلط نہیں جو کہہ دوں کوئی
ملا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں، کہا حسین ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، ہمارے زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں، کہا گناہ عشق ندامت سے دھو لیے غر نے، کوئی خطا بھی نہیں، اب کوئی سزا بھی نہیں، کوئی خطا بھی نہیں، اب کوئی سزا بھی نہیں، کہا حسین نے۔ پہنچ گئے سرے دربار سید سجاد، پہنچ گئے سرے دربار سید سجاد، یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں، کہا حسین نے۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، کوئی مرا
یاد نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اب مفتی اکرام صاحب یہ اسی سے رب دیتے ہوئے کہ جو مولانا رضا دودانی صاحب بتا رہے ہیں کہ مطلب شب عاشور نہ ہوتی، اس سے ایک رات پہلے سارا معرکہ برپا کیا گیا ہو گیا ہوتا اگر امام حسین نے حضرت عباس کے ذریعے یہ پیغام نہ پہنچایا ہوتا کہ ایک رات. اور اس کا مقصد یہ اولین مقصد یہ بتایا کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت مناجات. تو یعنی اس ماحول میں بھی جب محاورتاً نہیں، جب لٹرلی تیروں کے سائے میں ہیں، خانوادے کے ہمراہ ہیں، مستورات کے ہمراہ ہیں، خواتین کے ہمراہ ہیں، بچیوں کے ہمراہ ہیں، وہاں بھی پرائیورٹی مناجات خدا ہے. تو یعنی یہ ایک واقعہ کربلا جو ہے یہ اپنے اندر کتنے مقاصد سموئے ہوئے کہ جہاں حق کے لیے اور باطل کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، وہاں ایک یہ مقصد بھی کہ اگر اس ٹینس ماحول میں اگر مناجات خدا ان کی پرائیورٹی ہے تو یہاں اتنے ریلیکس ماحول میں اگر میری وہ پرائیورٹی نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں حسینیت کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آپ اسے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وسیم بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً جتنے بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لینے والے مسلمان دنیا میں بستے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو عظیم دن ہے جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ حسینی فکر کو پروان چڑھانے کا ایک عظیم دن ہے. صحیح. اور وہ فکر ایک دفعہ دوبارہ ہمیں زندہ اور جاوید کرنے کی حاجت ہے. اگر تھوڑا سا ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ انسانی کے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جو اس دن یعنی یوم عاشورہ کو رونما ہوئے. جیسا کہ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود سے جو نکالا گیا اور وہ آگ گل و گلزار بنی، وہ یوم عاشورہ تھا. جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی سے جب رہائی ملی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. جناب یوسف علیہ السلام کو جب تخت پر بٹھایا گیا وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت سیدہ حوا کی ولادت ذکر کی گئی عاشورہ کے دن ہے. یہ تاریخ اسلامی میں یہ دن تو اہمیت کا حامل ہے ہی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اتنے بڑے بڑے واقعات اس دن رونما ہوئے، لیکن اس واقعہ کربلا کی عظمت اور عفت کا عالم دیکھیے کہ جب یہ رونما ہو گیا پھر باقی ساروں پر پردے پڑ گئے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے سبق کیا ہے؟ سبق اور لاجک یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے اندر ایک ایسا خوبصورت پیغام پوشیدہ کیے ہوئے ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک خوبصورت رول ماڈل اور استعارہ دنیا کو عطا کرنا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ صبر کی تجسیم کرو، صبر کا جسم بتاؤ کیسا ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے. آپ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ صبر کی بات کرتے ہیں، صبر و رضا کا پیکر ہیں، استقلال کا پیکر ہیں، استقامت کا پیکر ہیں، آخر یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ صحیح. تو آسان لفظوں میں اگر ناظرین تک یہ بات پہنچائی جائے کہ صبر کسے کہتے ہیں، تو کہا کہ اگر کسی پر مظالم، تکالیف، مشقت اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، اگر اس کے روز مرہ کی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوتی، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صابر ہے. اچھا. اور بالکل اسی تعریف کو لے کر اگر آپ میدان کربلا میں جائیں، شب عاشورہ کی جیسے بات علامہ رضا داؤدانی نے کی، یہ تو اس عظیم خون کا ایک حصہ ہے کہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، باری تعالیٰ تیری رات اتنی مختصر ہے کہ میں جی بھر کے سجدہ نہیں کر پاتی. اس گھر کے چشم و چراغ ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان قرآن نے ذکر کی ہے، تراہم رکعاً سجدا. علی کو تم جب دیکھو گے یا تو وہ رکوع میں نظر آئے گا یا سجدے میں نظر آئے گا یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے گا. ان مبارک ہاتھوں میں پرورش پانے والے امام علی مقام راتوں کی عبادت کو کتنا محبوب تصور کرتے ہیں کہ شہادت سے ایک رات قبل پوری رات عبادت و بندگی میں گزارنا. روٹین میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اس قدر اطمینان، اس قدر سکون کہ جمعے کا دن ہے، چونکہ مسافر ہیں تو جمعے کی دن کی نماز نہیں، ظہر ادا کر رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے. عصر کا وقت آیا ہے تو عصر کی نماز ادا کی جا رہی ہے. آپ نے بالکل ایسا کہا کہ علامتی طور پر یہ بات نہیں ہے
کہ اس وقت وہ تلواروں نیزوں کے جی، سائے میں تھے. حقیقتاً. حقیقتاً ایسا تھا, Actually، ہاں. حقیقتاً ایسا تھا کہ تلواروں نیزوں کے سائے میں ہیں, لیکن اس کے باوجود نماز عصر ادا کرنی ہے, روٹین میں کوئی ڈسٹربنس نہیں, زندگی جاتی ہے چلی جائے, لیکن یہ سجدہ نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا خوبصورت پیغام ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے کہ ہاں صبر و رضا کا پیکر بننے والے تمہیں دنیا میں بہت سارے نظر آئیں گے, لیکن تمہیں سارے کے سارے امام علی مقام کی سیرت کے سامنے گدائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ مثال ایسی ہے کہ اس مثال نے یوم عاشورہ کو پیش آنے والے سارے واقعات پر ایک ایسا خوبصورت سائباں ڈال دیا کہ پھر یہ حق اور باطل کا استعارہ ہوا, اور باطل کے استعارے کے طور پر یزید قیامت تک باطل ہی رہے گا. حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل بھی حق پر تھا, آج بھی حق پر ہے. امام علی مقام کو اپنا امام ماننے والے اور انہیں شہزادہ مصطفیٰ تصور کرنے والے, انہیں ریحانۃ المصطفیٰ کہنے والے, آج بھی اپنے لیڈر رہنما کا جب نام حسین لیتے ہیں تو سر بھی فخر سے جو ہے نا تن جاتا ہے, اور سینہ تان کر کہتے ہیں ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کے خون کی برکت ہے, جس کے خون کی برکت ہے کہ آج یہ اسلام کی روشنیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ قیامت تک جتنے سجدے ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے سجدے مرہون منت ہیں اس سجدے کے کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں داؤدانی صاحب, پھر میں دوبارہ مفتی کرام صاحب کی طرف آتا ہوں کہ یعنی یہ خوبصورت بات کی, یعنی کہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آج کی شب جب امام حسین نے چراغ بجھایا جس کے نتیجے میں اندھیرا ہو گیا, یا کل جب عصر عاشور پر شام غریبہ اور پھر وہ ایک رات آئے گی جب اندھیرا ہوگا, تو وہ خیام حسینی میں تو اندھیرا ہوا, یا جو جلا بھی دیے گئے بعد میں, لیکن اس اندھیرے سے اسلام میں روشنی ہوئی ہے. کہنا لا شک فیہ ولا ریب, کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے, انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو وہ لے کر کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ یہی سورہ ابراہیم میں آپ کو ملے گا, کتاباً انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے حبیب, ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل اس لیے کی ہے تاکہ آپ انسانوں کو لے کر چلیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. یعنی مصطفیٰ کی روشنی کو آگے لے جا کر مزید روشن کرنے والی ذات کا نام حسین ابن علی. سبحان اللہ. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے تو عاشور کے دن حر سے لے کر زہیر ابن قین جو پہلے ہی جوائن کر چکے تھے, یہ تمام کے تمام افراد وہ ہیں کہ جو اندھیروں میں تھے اور روشنی کی طرف آئے. اور پھر اس کے بعد مسلسل اگر آپ دیکھیں گے نا تو کوفے کے اندر بھی آپ کو روشنی نظر آئے گی اور شام کے اندر بھی آپ کو روشنی نظر آئے گی. یعنی ذرا غور کیجئے کہ وہ حسین ابن علی کے جس کا سر کٹ چکا ہے, نوک نیزہ پر بلند ہو چکا ہے, اس کا بیٹا دربار یزید کے اندر قیدی ہے, مگر وہ اپنے باپ پر فخر کر رہا ہے کہ میں حسین کا فرزند ہوں. انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یزید, اس کا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کرتا ہے. یعنی جب یزید کی موت ہوئی ہے اور اس کے بیٹے کو ریاست ملی ہے تو اس نے منبر پر جا کر کیا کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ جو تھا وہ خطا پر تھا, وہ مجرم تھا, وہ گنہگار تھا, وہ اس وقت قبر میں اپنا عذاب بھگت رہا ہے, میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. چند دنوں کے بعد وہ دستبردار ہو گیا. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کہ جس نے حریت کی مشل کو روشن کیا تھا, اس کی روشنی کہاں تک گئی ہے؟ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے, مدینہ متاثر ہوا, مکہ متاثر ہوا, کوفہ متاثر ہوا, شام متاثر ہوا. عبداللہ ابن زبیر کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے جو مکہ کے اندر انہوں نے کی ہے, حسین ابن علی کی شہادت کا حوالہ دیا ہے اور اسی کے ذریعے سے حرارت پیدا کی ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی آپ کو حسین ابن علی کا حوالہ نظر آئے گا. استعارہ جو حق اور باطل کا استعارہ ہے, تو اس کو استعمال کرنے پر, اس ریفرنس کو استعمال کرنے پر تا قیام قیامت ساری دنیا مجبور ہے کہ جب بھی کسی کو بیداری پیدا کرنی ہے تو حسین ابن علی ہی کا حوالہ دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خون حسین رائے گا نہیں ہے, تو دس پروفز کہ یہ کوئی ریٹرک نہیں ہے, یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, کوئی شاعری نہیں ہے, یہ عملی ثبوت ہے اس بات کا. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کا احیاء ہے. دین است حسین, دین پناہ است حسین. وہ تو سر لینے آئے تھے جی, امام علی مقام نے تو ہاتھ دینا بھی گوارا نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ کیسا عجیب علم تھا وہ, کہ جس سر کو جھکانا چاہتے تھے وہ سر اٹھا کے خود ہی اٹھا کر وہ شام کے بازاروں میں اسے بلند کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت بھی قرآن کی دلیل فتح تو دیکھو کہ قاتلان حسین جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے. جس کو اللہ بلند فرما دے, پھر دنیا کی ساری طاقت اگر اسے جھکانے پر آئے
تو نہیں جھکا سکتی. اور بالکل جیسا کہ ابھی داؤدانی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حق کی پہچان ہو گئے. اس میں اب وہ تفریق اور بائفرکیشن مسلمان اور غیر مسلم کی بھی ختم ہو گیا. اچھا تقسیم ہند اچھا کے آپ موقع کہہ رہے ہیں پر ناصر کہ فرقہ تو چھوڑ دیں، یہ مسلم غیر مسلم، یہ حق حق اور باطل کی حق اور تمیز ہو باطل گئی. کی پہچان ہو گئی. تقسیم ہند کے موقع پر جب گاندھی نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ تحریک چلائیں گے کہ اپنے لیے الگ ریاست اور اپنی زمین حاصل کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے چند مشیروں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھائی تمہارے سامنے کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ہم جو ہے اتنی بڑی طاقت سے اپنا زمین کا خطہ چھڑوا لیں گے؟ تو آپ نے کہا ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، میرے پاس مسلمانوں کے نبی محمد کے نواس حسین کی سیرت موجود ہے کہ ہم کٹ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم حق پر تھے. حسین نے سر کٹا کر یہ اعلان کیا ہے کہ تمہیں ظاہری طور پر اگر یہ شکست نظر آتی ہے تو آتی ہو، لیکن میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے اور اس دین کے احیاء اور سربلندی کے لیے جو یہ اپنا خون نچھاور کیا ہے اور اسلام کی بنیاد میں جو اپنا خون ڈالا ہے، اسی کی یہ روشنی اور اسی کا یہ نور اور اسی کا یہ سایہ ہے کہ قیامت تک اسلام بھی زندہ ہے، قیامت تک حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آج بھی کتنا ہندو لٹریچر ہے جو کہ واقعہ کربلا پر امام حسین سے متعلق لٹریچر ہے، شعراء ہیں کہ جنہوں نے اشعار کہے ہیں، اور بہت سارے کنور مہندر سنگھ کا شعر موجود ہے، دیگر بہت سارے شعراء ہیں. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. باقی ظاہر فتح اور شکست کے حوالے سے تو ایک پوری بحث ہم لوگ پچھلے پروگرام ظاہر ہے کہ وہ رائے اپنی جگہ. جی ہاں بالکل. بہت شکریہ. اب جاتے ہوئے وسیم بھائی آپ میں سرکار امام حسین کے حوالے سے اب 2-3 اشعار سنا دیں، اس پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے. میرا
حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حسین باغ نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، سب کا بہت شکریہ۔ آج شب عاشور ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں اور جو غم امام حسین کا تذکرہ اور آپ سب کو دنیا کے تمام غم و آلام سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ ایک وقفہ لیتے نشریات جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کل ہماری اسی طرز کی نشریات، یعنی اسی طرز کا سیگمنٹ ہمارا روز عاشور اور شام غریبہ کے عنوان سے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی نشریات جاری ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بالیقین حسین